تھوڑی آواز بتاؤ۔ حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، درود و سلام کے گجرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو تلاوت کی ہم نے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 ہے، آیت نمبر 131 ہے اور سورہ اعراف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو مختلف باتیں مشہور ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آگے بھی لوگ ان باتوں پہ عمل کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بدفعلی، بدشگونی۔ بدفعلی کا مطلب کہ برے خیالات۔ جس طرح مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لیا جاتا تھا، بری ایک فعال نکالی جاتی تھی، کہ میں اس کی آپ کو مثال دوں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کا ایک طریقہ تھا، بھائی راستے میں جاتے ہوئے کوئی جانور اگر سامنے سے گزرا تو یہ کہہ دینا کہ اچھا آج میرے راستے کو بلی نے کاٹ دیا ہے، یا کتے نے کاٹ دیا ہے، یا گدھا گزرا ہے، فلاں جانور گزرا ہے، لہٰذا میرا یہ کام جو ہے وہ آج نہیں ہوگا، واپس آ جانا۔ برا خیال، توہم پرستی، ویسے وہم و گمان کرنا۔ اسی طرح پرندوں کی آوازوں کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا مشرک قوموں میں کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں بھائی فلاں پرندہ جو ہے اس کی آواز کان میں سنائی دی، اچھا یہ میرا کام نہیں ہوگا۔ ویسے ایک توہم، ایک وہم میں مبتلا ہو جانا، ایک برے خیال میں مبتلا ہو جانا۔ اسی طرح اور کئی مثالیں ملتی ہیں کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، بھئی یہ دن جو ہے فلاں دن یہ بڑا ٹھیک نہیں ہے، دن کو منحوس سمجھنا۔ مہینوں میں سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے شادی بیاہ کے لیے کوئی دن رکھنے ہوں، یا کوئی ہمارا گھر کا افتتاح ہو، ہم نے کوئی گھر شفٹ کرنا ہے یا گھر بنانا ہے، کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، مجھے یہ منگل کا دن ہے، یہ فلاں دن ہے، تو اس دن اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو مانا ہے۔ یہ مثالیں جو میں نے دی ہیں یہ مشرک قوم کی مثالیں ہیں۔ ہم توحید پرست لوگ ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان اللہ کا ہے، سنانے والے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کو بھلائی دینا چاہوں، بات کو سمجھیے گا، غور سے سنیے گا، کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اگر کسی کو بھلائی دینا چاہوں، پھر اس کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا، نہیں یا اللہ اس کو یہ بھلائی نہیں دینی، اس کو یہ خیر نہیں دینی، اس کو یہ چیز نہیں دینی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جس کو میں بھلائی دینا چاہتا ہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو بھلائی دے کر ہی رہوں گا۔ اور رب نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کسی کے لیے برائی لکھ دی ہے، کسی کو برائی پہنچنی ہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، نہیں یا اللہ اس کو خیر دے دے، اس کو بھلائی دے دے، تو پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جب کسی کے لیے برائی لکھ دی گئی ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو وہ تکلیف وہ برائی پہنچ کر ہی رہے۔
ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے